تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء نے جو ٹریننگ دی ہے اس ٹریننگ میں پہلے اس مرحلے سے وہ گزارتے ہیں کہ نفس کیسے کیسے حملہ آور ہو سکتا ہے، شیطان کیسے کیسے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جب ان کیفیات کا انہیں اندازہ ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ ان کا مقابلہ کرایا جاتا ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب خواجہ صاحب جو ہے وہ تربیت سے گزار رہے، خواجہ قطب صاحب، تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا بابا قطب اس شاہین کو اور کتنی آزمائشوں سے گزارو گے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور خود اور وہ فنائیت کے اس درجے پر تھے اور نفس کو اتنا مغلوب کر چکے تھے کہ ان کا اپنے نفس کی طاقت پر اٹھنا بھی محال تھا۔ ایک طرف خواجہ اجمیر نے اٹھایا، ایک طرف بابا قطب الدین نے اٹھایا، اور وہ فرید جب پھر اٹھا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں پورے خطے کے اندر اسلام پھیلا دیا، اور ان کے تربیت یافتہ ہیں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک ٹریننگ سیشن سے گزارا جاتا ہے۔ تو مشائخ چشت کہ اگر ہم زندگی کو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے معاشرتی استحکام میں جو کردار ادا کیا بر صغیر کے سماج میں، جہاں ہندو مت ہے، جہاں عصبیت ہے، جہاں بغض ہے، کینہ ہے، ذات پات کا نظام ہے، نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، جہاں ایک مذہب کے پیروکار بھی آپس میں ایک درجہ پر نہ ہوں اور چار چار ذاتوں میں تقسیم ہوں، تو وہاں کے نظام میں مساوات کی بات کرنا، وہاں کے نظام میں محبت کا پیغام دینا، وہاں کے نظام میں اسلام کی تبلیغ کرنا کوئی آسان کام تھا؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، کم و بیش 5-6 مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑے ہوتے، پھر بیٹھ جاتے، 5-6 مرتبہ ایسے ہوا۔ تو میں نے پوچھا بابا جی یہ کیا راز ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے سامنے ایک سفید بالوں والا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، میری جب اس پر نظر پڑتی ہے تو مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یعنی جن سفید بالوں میں پروردگار حیا کرتا ہے کہ جب کوئی سفید بالوں والا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور یہ نقطہ توحید ہے۔ میں جب دیکھوں، جدھر دیکھوں، جسے دیکھوں، تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ پھر ان کی بھوک اور پیاس کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کی بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، وہ خالق کی مخلوق کی تڑپ کو دیکھ کر خالق کی رضا اور ناراضگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صوفی، یہی وحدت الوجود ہے اور یہی انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے کہ پوری کائنات میں ایک وجود کا جلوہ ہے اور وہ جلوہ اللہ کا ہے، اور ظاہر ہے میرے اندر بھی تو اسی کی روح ہے نا، اور اس کے اندر بھی اسی کی روح ہے، اچھے کے اندر بھی اسی کی روح ہے، برے کے اندر بھی اسی کی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور جب اس روح کا جلوہ غالب آتا ہے اور جسم مغلوب ہوتا ہے تو پھر انسان رشک ملائک بھی تو بنتا ہے نا۔ پھر یہ بھی تو شرف انسان کو بخشا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں میں ڈال کر انسان کو یہ عظمت دی ہے کہ اگر زندگی کی آخری سانسوں میں بھی تو پلٹنا چاہے تو میں نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ جب تو پلٹے گا اور میری طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، تو میں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ انسان ہے۔